رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا۔ 17 سال کی حجابی اقرا اپنی امی کے ساتھ چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پڑوس سے آواز آئی، چاند نظر آ گیا۔ اقرا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ امی اب کیا کرتے ہیں؟ امی نے کہا، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ روزے کل سے رکھنے ہیں، لیکن آج عشاء کے بعد پہلی تراویح ہوگی۔ مغرب کے بعد گھر میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ اقرا نے روزے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے امی سے پوچھا، امی تراویح کیا ہوتی ہیں اور لیڈیز تراویح کیسے پڑھتی ہیں؟ امی نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اقرا تراویح اصل میں قیام اللیل ہے جو رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اسے تراویح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اقرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ امی مطلب تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امی نے کہا، جی بیٹا، اگر تراویح ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے۔ اقرا نے پھر پوچھا، امی کیا تراویح فرض ہے؟ امی نے سمجھایا، نہیں اقرا، تراویح فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پابندی سے پڑھی اور صحابہ کو بھی اس کی ہدایت دی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنے لگے۔ اقرا نے پوچھا، امی کیا میں مسجد جا کر تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا، اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے مسجد جانے کی، لیکن گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے اگر گھر میں سکون سے پڑھ سکتی ہو تو گھر میں ہی تراویح ادا کرنا افضل ہے۔ اقرا نے ڈائری نکال لی۔ امی تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امی نے مسکرا کر کہا، زیادہ مشہور عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے۔ 2 رکعت تراویح کی نماز، پھر سلام پھیرنا، پھر 2 رکعت، اس طرح 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کر سکتی ہوں۔ اس دوران تراویح کی دعا پڑھو۔ آخر میں 3 رکعت وتر پڑھی جاتی ہیں۔ اقرا نے پوچھا، امی تراویح کس وقت پڑھنی ہے؟ امی نے کہا، اقرا عشاء کی سنت اور فرض نمازوں کے بعد۔ وتر سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہیں اور رات میں سحری سے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اقرا نے پوچھا، امی اگر میں تک جاؤں تو کیا بعد میں پڑھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا، جی بیٹا، تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ہے، لیکن بہتر ہے عشاء کے بعد ہی پڑھ لو۔ تراویح کی نماز کے لیے دل میں نیت کرو۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لو، پھر ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہوں۔ اگر قرآن کی آخری 10 سورہ یاد ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ اقرا نے پوچھا، امی کیا مجھے لمبی سورہ پڑھنی ہوگی؟ امی نے کہا، اقرا جو سورہ یاد ہو وہ پڑھو، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سے جتنی طاقت ہو اتنا ڈرو، مطلب جتنی ہمت ہو اتنا عمل کرو۔ اقرا نے پوچھا، امی اگر میں تراویح پڑھ رہی ہوں اور کوئی ارجنٹ کام آ جائے تو کیا میں رک کر بعد میں باقی رکعت ادا کر سکتی ہوں؟ امی نے پیار سے کہا، اسلام آسان دین ہے، اگر ضروری کام ہو تو نماز روک سکتی ہو، کام ختم کر کے باقی رکعت بعد میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن بنا وجہ لمبا بریک لینا ٹھیک نہیں۔ اقرا نے پوچھا، امی تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے؟ امی نے کہا، نہیں، گھر میں اکیلی پڑھ رہی ہو تو جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لو۔ مسجد میں امام قرآن ختم کرتے ہیں لیکن انڈیویجول پر فرض نہیں۔ اقرا نے کہا، امی میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں خود کو بدلوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ امی نے کہا، روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اور تراویح اس تقویٰ کو مضبوط کرتی ہے۔ عشاء کے بعد اقرا نے جانماز بچھائی۔ امی میں تھوڑی نروس ہو رہی ہوں۔ امی نے کہا، اقرا اللہ تمہارے سامنے ہے، بس دل لگا کر کھڑی ہو جاؤ۔ اقرا نے پہلی 2 رکعت تراویح پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نماز کے بعد اس نے کہا، امی مجھے لگ رہا ہے جیسے دل ہلکا ہو گیا۔ امی نے کہا، یہی تراویح کا اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 راتوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جب آخری 10 دن آتے تو اپنی کمر کس لیتے اور رات کو زندہ رکھتے۔
اقرا نے کہا امی اس بار میں بھی لیلۃ القدر ڈھونڈوں گی، قرآن میں آیا ہے ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اقرا نے پوچھا امی تراویح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا صبح تراویح پڑھنے سے قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، تراویح ہمیں صبر اور ڈسپلن سکھاتی ہے اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ اقرا نے پوری 20 رکعت تراویح پڑھ کر دعا میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے ہمیشہ نماز کی پابند بنا دے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک مہینے کا عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ لیڈیز کے لیے تراویح کا آسان طریقہ یہ ہے: 20 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے نماز ادا کریں، ہر 4 رکعت کے بعد چھوٹا سا بریک لیں۔ عشاء کے بعد پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جو سورہ یاد ہو وہ پڑھیں، اگر ارجنٹ کام آ جائے تو بریک لے سکتی ہیں۔ وتر ضرور پڑھیں، سب سے ضروری چیز ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دیں، ہمیں تراویح کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، آمین۔